سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ایک عربک کلب انیشیٹ کیا تھا اپنے گھر پر اوپن ایج بریکٹ کے ساتھ. ویسے تو بچوں کے لیے تھا مگر مجھے کہ میری بھی لرننگ ہو تو مدرس کی بھی لرننگ ہو. تو ہماری میٹنگ ہوئی تو مدرس سے مجھے یہ فیڈ بیک ملا کہ ان کو ایک اسٹرکچر چاہیے, مطلب ایک کریکولم چاہیے کہ ہم روزانہ یہ کریں گے, اس سے ووکیبلری پھر بلڈ کریں گے بچوں کی. حالانکہ میرا یہ گول شروع سے نہیں تھا, اس لیے کہ مجھے تھا کہ اگر اوپن ہو ہر دن کوئی ان یوزول نیو ایکسائٹنگ چیزیں ہو جو ہمیں پہلے سے ہم نے پلان نہیں کی تو سب کا انٹرسٹ ریٹین رہے گا. مگر لوگوں سے مجھے جو پارٹیسپینٹس ہیں دے وانٹڈ اسٹرکچر. اسٹرکچر میں یہ ہے کہ میری لرننگ تو کچھ نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو آلریڈی میرے بک مجھے پتا ہے کیا ہے اس میں, میں سمجھ بھی سکتی ہوں. تو مگر مجھے اس کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آ رہا پارٹیسپینٹ سے. دوسری چیز یہ کہ اب وہ مائیں ہیں, اب وہ بچے سارے لے آتی ہیں اپنے ساتھ. اب جو بڑے بچے ہیں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مگر اب ان کا پھر کیا کرنا ہے کیونکہ ان کو آپ گھر پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے اکیلے. تو پھر ان کو کیسے پھر انگیج کیا جائے یا پھر ان کے لیے کیسے کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ کراس ٹاکنگ کو کیسے پھر روکا جائے. ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں, مائیں ہوتی ہیں, وہ بیچ میں کراس ٹاک کرتی ہیں تو بچے ایسا لگتا ہے مجھے دے فیل لیفٹ آؤٹ. تو اس کو کیسے مینج کرنا چاہیے نا کلب. اچھا دیکھیے, مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ جن لوگوں کے لیے عربک لینگویج کلب لے کے چل رہی تھیں ان کی مائیں یہ چاہ رہی تھیں کہ کوئی اسٹرکچر ہو. بہرحال یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ آپ مطلب ان کی ایکسپیکٹیشنز کو سامنے رکھ کے کوئی چیز بنائیں گی یا آپ وہ چیز بنائیں گی جو آپ ٹھیک سمجھتی ہیں. اور یہ تو میں بتاؤں آپ کو کہ بعض اوقات لوگ کورس کے متلاشی ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کورس میں داخلہ ہو جائے, ہم فلاں جگہ پہ کورس کر لیں, ہم اس کا بھی کورس کر لیں, ہم اس کا بھی کورس کر لیں, ہم ایک اور کورس کر لیں, 4 مہینے کا کورس ہے 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا. لوگ اس طرح کی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ لائف لانگ یا ایک لانگ ٹرم بیسس پر یا ایک ایسی چیز جس کا ٹینیور ڈیفائن نہیں ہے, وہ انڈیفائنڈ ٹینیور کی کوئی انگیجمنٹ نہیں چاہتے. اور لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ پتا ہو کہ آج یہ سبق ملا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بنی ہوئی ہے. تو آپ نے تو اگر آپ کلب بنا رہی ہیں تو آپ کم از کم یہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ پہلے آپ کی خود کلیئر ہوں, اور پھر آپ انہیں بتائیے کہ آپ کیا چاہ رہی ہیں. اور اگر آپ کے پارٹیسپینٹس, یہ مجھے واضح نہیں ہوا کہ یہ چیز کون اس کا مطالبہ کر رہا ہے. اگر وہ پارٹیسپینٹس مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. اور یہ پارٹیسپینٹس کے ساتھ تو وہ طے ہو سکتا ہے نا. اگر سارے پارٹیسپینٹس یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو تو پھر اس کو آپ کسی ٹیکسٹ بک کو یا کسی چیز کو استعمال کر سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے نہیں کریں, لیکن وہ آپ کی جو باقی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گی مطلب. اور جہاں تک وہ کراس ٹاکنگ ہے, وہ کراس ٹاکنگ مطلب ریلیٹڈ ہی ہوگی نا وہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ان ریلیٹڈ ہے. اصل میں تو لوگ اگر لوگوں کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے, لوگ اپنے شوق سے آئے ہیں, تو جو ان کی گفتگو ہے وہ تو بہت اہم ہوتی ہے نا. مطلب ان کی باتوں کو سپریس کر کے ہم کون سی بات کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ لوگ وہ ہیں جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور یہ مل کر آئے ہیں عربک سیکھنے کے لیے, تو وہ اس میں ہیلپ فل رہے گا. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر عربک لینگویج کلب ہے نا, تو آپ کو کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی کہ اتنے پیریڈ جو ہے, یہ ٹائم ہمارا فکس ہے جس میں ہم عربک ہی بولیں گے, اور یہ بچے مل کے طے کریں گے. تو پھر وہ عربک آپ کا, اور لیکن اس میں لیکن اگر ان کو عربک لینگویج چونکہ لمیٹڈ آتی ہے ابھی, اور ابھی اس میں ان کی پروفیشینسی اس لیول پر نہیں ہے, تو کچھ پیریڈ ان کو وہ والا ملے جس میں وہ کمپینین شپ اور تھوڑی سی شیئرنگ ہو. کمپینین شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا ضروری ہے. اصل میں جب بچے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو
ایک چیز ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں اس لیے سیکھ رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس ریزن بہت اسٹرانگ ہے وہ سیکھنے کی, وہ کنونسڈ ہیں تو اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو کمپینین شپ کا فیکٹر ہے اس کی وجہ سے بھی وہ کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں. یہ تینوں فیکٹرز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں, اور کمپینین شپ ویسے بھی انہیں چاہیے, وہ جب میوچول شیئرنگ اور جتنی اچھی کمپینین شپ ہوگی وہ اپنے ریفلیکشنز شیئر کر سکیں گے کمفرٹیبلی. ادروائز وہ ریفلیکشنز شیئر کرنا, پرسنل ریفلیکشنز شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اجنبی آڈینس کے سامنے, وہ بہت مشکل کام ہے. اور پرسنل ریفلیکشنز کی شیئرنگ جو شیئر کر رہا ہے اس کے لیے بھی بینیفیشیل ہے, جو سن رہا ہے اس کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. تو ریفلیکشن تو ہمارے ایجوکیشنل پروگرامز میں تقریباً نان ایگزسٹنگ, مطلب وہ تو یعنی ایک عجیب, بہت سے لوگ میں جانتا ہوں جو انہوں نے اپنے پوری تعلیمی زندگی میں ریفلیکشن نام کی چیز نہ سنی ہوتی ہے نہ کی ہوتی ہے. وہ تو پہلی دفعہ, بلکہ بعض اوقات ہمارے کورس میں چونکہ یہ ہوتا ہے تو جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ مجھے پتا لگا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اتنی زیادہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹی انہوں نے پوری 15-20 سال کی تعلیمی زندگی میں نہیں کی ہوتی, جو کہ اتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں کچھ ہاتھی گھوڑے نہیں لگنے, کوئی اس میں انفراسٹرکچر نہیں چاہیے, کوئی کیپٹل نہیں چاہیے, بس you just have to live with you, مطلب you just have to meet yourself, you have to sit with you and spare some time, اور وہ آپ اپنی چیزوں کو آپ ایکسپریس کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اور پھر اس کی جو شیئرنگ ہوتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. تو ندرت صاحب کوئی سوال آپ کا اس میں, کوئی آپ کے چونکہ بڑے ڈائریکٹ سوالات ہیں, ریلیٹڈ ہیں, تو اس میں چاہوں گا کوئی سوال آپ کا اگر اس میں آپ کو نہیں ابھی کلیئر ہوا تو آپ بتائیے, آپ کو جواب ملا؟ نہیں, مجھے جزاک اللہ کلیئر ہو گیا. بس یہ تھا کہ مائیں کچھ ایسے بچوں کو لے آتی ہے جن کا مجھے لگتا ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہے, تو ان دیکھیں کو یہ بات پھر تو اور میں نے, چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, ہاں ان تو کو گھر. اچھا اب اس میں ایک بات بتاؤں, میں اس میں یہ کہوں گا کہ وہ ماں جس کے بچے کو رکھنے کے لیے کوئی اور اویلیبل نہیں ہے, اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے ماں ہونے کی ذمہ داری کو ساقط کر کے اپنی کوئی چیز سیکھنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. میرا ایک بچہ ہے 6 مہینے کا یا 1 سال کا, اور میں اس کے ساتھ کہیں جانا چاہتا ہوں اور سیکھنا چاہتا ہوں, لیکن میرا بچہ رولتا رہے گا, یا تو وہ بچہ کلاس میں آئے گا تو باقی لوگ ڈسٹرب ہوں گے, یا پھر اپنے بچے کو میں کہیں بھی چھوڑ کر کچھ بھی سیکھنے چلی جاؤں گی, تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں میری کچھ ذمہ داریاں ہیں, میری جو لازمی ذمہ داریاں ہیں نا, جو ان اوائڈیبل میرے رولز اور ریسپانسبلٹیز ہیں, جو مینڈیٹری رولز اور ریسپانسبلٹیز ہیں, میں ان کو سسپینڈ کر کے یہ کام نہ کروں تو بہتر ہے. مطلب یہ حلقہ ہے نا, حج تھوڑی ہے, حج آپ پہ فرض ہے. اگر حج کے لیے جانا ہو اور آپ کا 6 مہینے کا بچہ ہو تو پھر آپ اس کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ اس میں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ بچے کو کہاں چھوڑیں گے, کیا کریں گے. لیکن یا فرض نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے, فرض نماز پڑھنی ہے, اب بچے کو فرض نماز کے لیے تھوڑی دیر تو آپ نے چھوڑنا ہی پڑے گا, اس میں بھی آپ جس حد تک آپ اسے کر سکتی ہیں مینج, اور فرض نماز آپ نے پڑھنی ہے. لیکن یہ جو حلقہ ہے, اس حلقے کے لیے وہ بچہ جس کو کہیں چھوڑا نہیں جا سکتا, اب یہ بچہ بھی پریشان ہے, یا پھر میں اسے فورس کر رہا ہوں کہ نہیں تم نے بھی اس میں پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے. فورس نہیں کروں میں بچوں کو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے نا کہ حلقے میں لوگ اپنے شوق سے آئیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے پاس میں نے کافی سال حلقے رن کیے ہیں, اور کچھ عرصے کے لیے ایک حلقے میں کچھ بچے آیا کرتے تھے, تو اس کی ڈاکیومنٹیشن میری بیٹی نے ایک بلاگ پہ کی ہے, بلکہ وہ ایک حلقے کا بلاگ ہے, آپ چاہیں تو اس کی کاروائی کوئی 1-1.5 سال جو بھی وہ حلقے کی کاروائی تھی وہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس کو بلاگ پہ ڈالیں, اور اس میں کچھ ہمارے ساتھ آن لائن پارٹیسپینٹس بھی تھے. تو وہ اس کا نام تھا حلقہ غور و فکر, اور انگریزی میں اس کا نام تھا تھنکرز کلب, اور وہ thinkersclub.blogspot.com وہ اس کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر وہ ساری پروسیڈنگز آپ کو مل جائیں گی. یہ 2014 اور 15 کی بات ہے. تو اس میں وہ بچے آیا کرتے تھے اور کیا ہوا اور کیسی سیشنز ہوئے وہ آپ کو اس میں ملے گا, اور اس میں مختلف ایج کے تھے. پھر بہت سالوں تک میں نے ایک اور حلقہ بھی رن کیا جس میں
جو یہ والے تو حلقے کی 1.5 سال کی پروسیڈنگز اس کے اوپر موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہوئیں اور کس طرح وہ پروسیڈ کیا. لیکن ایک اور جو ہمارا حلقہ تھا جو کافی اوپن تھا، اور اس میں ممبرز بھی کوئی ڈیفائن نہیں تھے، جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتا تھا، مطلب لیکن اس طرح کا مینج کرنا نئے آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو میرا تو خیر ایک بہت ڈفرینٹ قسم کا تھا، تو اس میں بہت سارے لوگ اس میں آیا کرتے تھے، بلکہ ابھی جاوید بھائی یہاں موجود ہیں وہ بھی آیا کرتے تھے، اور بھی کافی لوگ اس میں آیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ کی بات ہے، اور اس میں مختلف لوگ اپنے اپنے ٹائم پہ آتے تھے، مطلب کبھی کچھ لوگ آتے تھے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر سنڈے کو سب لوگ اس میں موجود ہوں. کافی بڑا ایک گروپ تھا، اس میں روٹیٹ کرتے رہتے تھے، آتے تھے ماشاءاللہ. بچے بھی ہوتے تھے، 6 سال کی عمر سے لے کے 60-70 سال کی عمر کے لوگ اس میں پائے جاتے تھے اس حلقے میں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک ہماری ایک دوست ہیں، بہت قابل خاتون ہیں، مطلب ہماری ملنے والی ہیں، تو وہ اس میں آئی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آ گیا. تو انہوں نے کہا یہ بیٹا اپنے شوق سے آیا ہے، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. اور اپنے بیٹے سے انہیں یہ شکایت تھی کہ وہ لکھنے پڑھنے سے بہت دور تھا، مطلب وہ لکھنا پڑھنا وہ اس نے اپنی بلکہ فارمل اسٹڈیز بھی چھوڑ دی تھیں. اور وہ میرا خیال ہے وہ بچہ میرا خیال ہے 18-19 سال کا تھا، اور اس کی بالکل انٹرسٹ نہیں تھا، نہ رائٹنگ میں، نہ ریڈنگ میں، نہ کوئی اور ایسی چیزوں میں. اور پڑھائی وڑھائی چھوڑ کے اس نے کچھ کام وام شروع کر دیے تھے. وہ ایک حلقے میں آ کے بیٹھا ہے، اور اس دن مطلب ہمارے حلقے میں خاصی مطلب ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، اور خاصی علمی نوعیت کی شاعری، فلسفہ، دنیا جہان کی چیزیں اس میں چل رہی ہوتی تھیں، تاریخ، جغرافیہ، بہت سی چیزیں آتی تھیں. اور اس میں شاید کوئی اس دن اقبال کے کوئی کلام پہ بات ہو رہی تھی. اور یہ وہ بچہ تھا جس کو نہ لکھنے کا کوئی شوق تھا، نہ شاعری کا کوئی شوق تھا، نہ کتاب کا کوئی شوق تھا. اگلے سنڈے کو وہ بچہ دوبارہ آیا ہے، اور ان کی والدہ نے مجھے بتایا کہ میرا آج آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ پیچھے پڑ گیا اور یہ مجھے لے کر آیا ہے. اور اس نے گھر جا کر راستے سے کلیات اقبال خریدی ہے، اس نے ایک نوٹ بک خریدی ہے، اس نے اقبال کی شاعری بیٹھ کے پڑھتا رہا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آ رہا. اور وہ 18-20 سال کا لڑکا ہے، اس نے اپنی پڑھائی میٹرک وغیرہ میں ہی چھوڑ دی تھی، اور اس کے بہت پرابلمس تھے، اور اس نے جی اس کو پڑھنا شروع کر دی. ایک حلقہ سے ایک کلاس میں آیا تھا. اس کے اندر جو آپ کی جو چیز اس میں بہت میٹر کرتی ہے نا، وہ یہ کرتی ہے کہ کسی بھی فرد کی سیلف ریسپیکٹ اس کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اور کوئی بھی بندہ سوال جبر نہیں ہے. سوال جبر نہیں ہے کا مطلب یہ کہ میں کسی سے سوال اس کی مرضی کے بغیر نہیں کروں. دیکھیں اخلاقی طور پر اگر میں ایک علمی نوعیت کا کام کر رہا ہوں نا، تو میں لوگوں سے ان کی مرضی کے بغیر، میں اگر کہوں جی یہاں پر ندرت صاحبہ بتائیے اس سوال کا جواب دیجیے، تو یہ ندرت صاحبہ کو میں انکمفرٹیبل کیوں کر رہا ہوں؟ میں تو ایک سوال تھرو کروں اور میں کہوں کہ بھائی کوئی اس سوال پر جواب دینا چاہے تو دے، یا میں اجازت سے پوچھوں کہ ندرت صاحبہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سے یہ سوال کر لوں. اگر ایک رسپیکٹ کا ماحول ہے اور لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، بچے نے اور میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں، اس بچے کو اتنا لطف آیا. وہ اقبال یعنی اس بچے نے اپنے کورس میں بہت کچھ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن اقبال کی کلیات سے نکال کے لمبی لمبی نظمیں پڑھ رہا ہے، اور اب وہ اس کے اوپر باتیں کر رہا ہے، اب وہ اس کے اندر، اور وہ اپنی ریڈنگ بہتر کر رہا ہے، اپنے ووکیبلری بہتر کر رہا ہے. اور اقبال کے کلام میں جو مزہ آیا کہ اگر کوئی اقبال کے کلام میں ٹھیک سے دلچسپی اس کی پیدا ہو جائے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی قرآن میں دلچسپی پیدا نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں دلچسپی پیدا نہ ہو. ممکن ہی نہیں ہے نا. مطلب اگر اقبال کا سچا طالب علم ہے تو قرآن اور سیرہ کا بھی طالب علم خود ہی بن جائے گا، کتاب زندگی کا طالب علم بھی خود ہی بن جائے گا، کیونکہ اقبال کے موضوعات کے اندر تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں نا. تو یہ اتنی زبردست طریقے سے یہ آپ اچیو کرتے ہیں، گریٹر آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں الحمدللہ. تو آپ بس فورس نہیں کریں، اور یہ تو پھر وہ ہلکا نہیں بنے گا اگر آپ فورس کریں گی. اور اگر آپ کے پاس کریکلم آپ کے ہوگا، جی میرے ہاتھ میں ایک کریکلم کی فائل لے کے چل رہا ہوں، آج مجھے آپ کو اتنا کرانا ہے، آج ہمیں اتنا کرنا ہے، پھر وہی پرابلم شروع ہو جائے گا. تو بہت سہولت کا معاملہ کریں. دیکھیں ایک بات اور سمجھیے، حلقہ اس چیز کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے کہ ہمیں اپنے فہم کو مسلط نہیں کرنا، ہمیں اپنے فہم کو پیش کرنا ہے. یعنی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کی مزاجی بناوٹ کیسی ہے، مطلب آپ
چیزوں کو جو اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں وہ آپشنز کی طرح انہیں محسوس ہوتی ہیں یا آرڈرز کی طرح محسوس ہوتی ہیں. مطلب اس نے مطلب کھانا شروع کیا تو آپ نے کہا تم نے دعا نہیں پڑھی, تو اب یہ دعا فرض کی گئی تھی, اللہ نے فرض کی تھی کھانے سے پہلے, یا مطلب پسند کی تھی کہ بھئی پڑھو تو اچھی بات ہے. مطلب کس جگہ پر ہم چیزوں کو رکھتے ہیں؟ تو بس ہم نے شرمندہ کر دیا کہ تم نے دعا نہیں پڑھی, اور مجھے بھائی مطلب ہو سکتا ہے اس نے دل میں پڑھی ہو سکتا ہے یہ والی نہ پڑھی ہو, کوئی اور سی پڑھی ہو, تو آپ پیچھے کیوں؟ اور اگر آپ نے بآواز بلند پڑھ لی تو وہ سب کی طرف سے ہو گئی نا, مطلب اس نے بھی, اس کو بھی اس کا اجر. اور مطلب فرض کیجئے کہ میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوں اور میں نے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیا, تو یا میں نے اردو میں اس کو پڑھ لیا کہ یا اللہ بس اس کو ہمارے لیے مبارک کر دیجئے, چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. مطلب اس کا مفہوم بھی اگر آ گیا اور باقی لوگوں نے اس کو سن لیا, تو آپ کے خیال میں کیا وہ ریزسٹ کریں گے اس احساس سے, اپنے آپ کو نکالیں گے کیا؟ مطلب وہ بھی تو اس کے ساتھ خود ہی الائنڈ ہو جائیں گے نا. مطلب میں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ بھی اسی سوچ کے اندر آ جائیں. الحمدللہ. تو اگر کھانا کھایا اور میں نے کہا الحمدللہ, تو میں بھی تو ان کو انگیج ہی کر رہا ہوں نا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ان کی مزاجی بناوٹ ایسی ہے کہ جب وہ بچوں کو کوئی چیز کہتے ہیں تو بچوں کو یہ نہیں لگتا کہ ہمیں آپشن ملا ہے, بچوں کو یہ لگا ہے کہ یہ آرڈر ملا ہے, مطلب ان کے پاس آپشن نہیں ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں سجیسٹیو ہے نا. اس کو ذرا ہم دیکھیں کہ اس کو رکھنا کہاں ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟